بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 متواتر 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، خواہ نفع حاصل کرنے کے عرض سے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے ہو یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصود پورا ہوگا۔ 2، خزینۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے، وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ 3، مرگی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ 4، درد یا جادو وغیرہ متواتر لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ 5، اتوار کی دن سورج نکلتے ہی 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیب سے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 6، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو اور اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھ کے انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی، یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ 8، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو معجب سرسبزی، کھیت و فراوانی، غلہ و حفاظت از جملہ آفات و باعث حصول برکت ہوگا۔ 9، ایک مرد صالح نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اللہ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا۔ 10، امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر جلد اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ، تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو کوئی مسلمان اس کو دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے، جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اسی اللہ کی عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبتناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا انتظام کر لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس اس کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس آئے۔ اب واپسی پر جب اس کے قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظ فرمایا کہ اس کے قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے روح اللہ، یہ شخص بہت زیادہ گناہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو۔ جزاک اللہ۔